بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فلسفہ عید الاضحیٰ۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے پیچ سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کسی قوم کی ترقی اور عروج کا دار و مدار جو ہے وہ اتحاد و قربانی پر ہے۔ یہی دو چیزیں اسلام کا اصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبہ اور ہر کام میں آپس میں متحد ہو کر قدم اٹھائیں تو ہر میدان میں فتح و نصرت کا سہرا آپ کے سر ہوگا اور دنیا کی کوئی قوم آپ کے مقابلے کی کتاب نہیں لا سکے گی۔ بڑائی و بزرگی کا دامن ہر میدان میں قربانی اور ایثار کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک بڑے فائدے کے لیے بہت سے نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ الغرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں انسان کو ترقی کرنے کے لیے کچھ قربانیاں نہ دینی پڑتی ہوں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ حق کا ہے، جو نفس اور روح کی قربانی چاہتا ہے۔ ان محبتوں، ان دلچسپیوں اور ان لذتوں اور ان تعلقات کی قربانیاں چاہتا ہے جو انسانی روح کو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ ممکن نہیں۔ اس کمال کا مقصود نفس یا تعلقات نفس نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ اس لیے وہ خود نفس کی قربانی چاہتا ہے اور ہر وہ شے اس کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے جو نفس کے لیے مرغوب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے بلند مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ حصول حق کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد، وطن، قوم اور عزت و شہرت غرضے کے ہر محبوب شے قربان کرنی پڑتی ہے۔ اسلام میں اول سے لے کر آخر تک قربانی ہی قربانی ہے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے انسان کو آزادی اور فکر آزادی عمل کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب تم اس لیے آزاد نہیں ہے کہ جو عقیدہ چاہو اختیار کر لو، جو راہ عمل پسند کریں اس پر چلنے لگیں، بلکہ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد احکام پر عمل کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ یہ اسلام اور نیکی کے راستے پر پہلا قدم ہے۔ غرض اسلام کے اصلی معنی یہ ہیں کہ انسان کے دل میں حق کے لیے ہر عزیز سے عزیز شے فدا کر دینے کا ایک سچا اور عاشقانہ جذبہ موجود ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فداکاریاں دیکھیے کہ انہوں نے حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جو دنیا میں عزیز ہو سکتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کیا، قوم، سلطنت، خود اپنے باپ سے دشمنی مول لی، ان کے بتوں کو توڑا، قوم نے آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ کے گڑھے میں گرنا پسند کیا، لیکن مگر حق کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ پھر اپنے عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر وطن سے تنہا نکل کھڑے ہوئے کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تا وقت کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ سب محبتیں قربان کر دینے کے بعد صرف ایک محبت باقی رہ گئی تھی۔ خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز بیٹے کو جو بڑھاپے کا سہارا تھا ذبح کر رہے ہیں، مگر سچا مسلمان اس آزمائش میں پورا اترا۔ ان کا دعویٰ عشق سچا تھا، جو خواب میں دیکھا بیداری میں پورا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ الغرض جب وہ اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو ایمان کی سند عطا فرما دی، انہیں نوع بشری کا امام بنا دیا اور تمام عالم کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارے لیے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ملت ابراہیمی کے مجدد تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں رضائے الہی کے حصول کی خاطر ابراہیمی قربانی کی رسم جاری کر دی، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد سے ابراہیمی جذبات کی خوشبو آئے اور ہر کلمہ گو کا نور ایمان ابراہیمی نور ایمان سے مشابہ ہو۔
عید الاضحیٰ کا تہوار اس روح کو سال بہ سال تازہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قربانی کی ظاہری شکل جانور پر چھری چلانا اور اس کا خون بہانا ہی فی نفس مقصود نہیں ہے، بلکہ اس ظاہری اعمال سے اس سب سے بڑی قربانی کی یاد تازہ کرنا مقصود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبوب حقیقی کے لیے دی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بس یہی فائدہ اس قربانی کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانور کا گوشت، پوست اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ ایثار اور تقوی کی روح عزیز ہے جو اس پاک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رگ و پے میں ساری تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں وہی روح پیدا ہو کر ہر وقت اسے اپنی محبتوں کو حق کی محبت پر قربان کر دینے کے لیے تیار کر دے، کیونکہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے دل میں تقوی جیسی قابل قدر چیز کا پیدا ہو جانا جس سے ہزارہ خلق خدا کی اصلاح ہو سکتی ہے، پس اتحاد اور مساوات کے علاوہ دوسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ قربانی کی رسم ہے۔ جب قربانی کے لیے ایک مسلمان قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخی قربانی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ ایک طرف تو جگر گوشہ خلیل کی زمین پر لیٹا ہوا دیکھتی ہے، تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے تارے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے نظر آتے ہیں۔ قربانی اور ایثار کی تعلیم کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے وقت جذبات ابراہیمی کو نظر انداز نہ کریں، وہ اپنے اندرونی اختلافات کو ملیا میٹ کر کے نماز اور قربانی کے ذریعے اتحاد و ایثار کی وہ روح اپنے دلوں میں پیدا کریں جو ابتدائی مسلمانوں کی یادگار ہے۔ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔